الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد وبرهان الرشيد وإرشاد الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء واللہ علی کل شیء قدیر ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کئی لا یکون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم۔ سورہ حشر ہے، 28واں پارہ ہے، 59ویں سورہ ہے۔ اس کی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 کی میں نے تلاوت کی۔ جو اموال فے اللہ نے ان یہودیوں سے لے کر اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوا دیے، تو تم نے نہ تو انہیں حاصل کرنے کے لیے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے تسلط و غلبہ عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو فے کی زمینیں اور باغ اللہ تعالیٰ عز و جل نے قریظہ، نذیر، خیبر، ارینا سمیت دیگر بغیر جنگ کے مفتوحہ یا جنگ کے بعد روب سے مفتوحہ حاصل کی ہوئی زمینیں اور اموال بستیوں والوں سے لے کے اپنے رسول کریم پر لوٹائے ہیں، رسول کریم کو عطا فرمائے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں یعنی بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لیے، اور عام یتیموں، محتاجوں، مسافروں کے لیے ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ سارا کا سارا مال صرف دولت مندوں کے گرد ہی درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے، اور جو کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کر دیں اسے لے لیا کرو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جایا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض مت کرنا، ورنہ بے شک اللہ تعالیٰ عز و جل سخت عذاب دینے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اصل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مال غنیمت جو لڑ کے حاصل کیا جاتا ہے، اور ایک فے یا مال فے، کہ جو بغیر لڑے دشمن علاقہ چھوڑ جائے روب کی وجہ سے،
یا آپ کی برتری کی وجہ سے آپ اس کو علاقہ خالی کروا لیں تو وہ مال مال فے کہلاتا ہے۔ خیبر کی زمینیں بنو قریظہ یہودی جو تھے ان کو جلا وطن کیا گیا، جلا وطن ان کی زمینیں، بنو نزیر کو کیا گیا ان کی زمینیں، ارینا کی زمینیں، خیبر فتح ہو گیا، پھر اس کے بعد یہودیوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کیا گیا، کچھ خود چلے گئے۔ تو یہ ساری زمینیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سارا مال جو ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، اور مسکینوں، یتیموں اور مسافروں کے لیے۔ اب اس میں اگر ہم ان آیات کو سورہ انفال کی اور سورہ توبہ کی آیات کے ساتھ ملا کے پڑھیں، سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے۔ تو اس میں جو مال غنیمت آیا اس کا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سورہ انفال کی 41ویں آیت ہے، وَاعْلَمُوا جانتے رہنا انما غنمتم من شیء فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اللہ اور اللہ کے رسول کا حصہ 5واں ہے، خمس جسے کہتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حجت اللہ البالغہ میں کہتے ہیں کہ یہ خمس جو ہے یہ ساقط نہیں ہوا، آج بھی مسلمانوں کو چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول اور رسول کے قرابت داروں کو ان کا حصہ پہنچائیں، اور اسی میں سے وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، جو حضور کے قریبی ہیں بنو ہاشم اور بنو مطلب، ان کا یہ حصہ ہے، یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے اور مسافروں کا ہے۔ اب سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کو اگر پڑھیں، یہ ساری آیات اگر ملا کے حشر کی 6، 7ویں، سورہ انفال کی 41ویں اور سورہ توبہ کی 60ویں۔ سورہ انفال جو ہے یہ 8ویں سورہ ہے اور توبہ 9ویں سورہ ہے ترتیب رسولی میں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمولفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اب اس میں کیا ہے، 8 جو صدقے اکٹھے ہوں، صدقات اکٹھے ہوں، زکوٰۃ اکٹھے ہوں، تو ان کے 8 مصارف ہیں، ان کو 8 جگہ استعمال کرنا چاہیے۔ فقراء جو فقیر ہیں، مسکین جو مسکین ہیں، وہ لوگ عموماً جو صاحب نصاب نہیں ہوتے، جن کے پاس 32.5 تولے چاندی یا اس کے برابر یا 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر مال نہیں ہوتے، بلکہ 32.5 تولے چاندی سے کم مال ہو تو پھر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ آج کل تو پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ زکوٰۃ کی مستحق ہے، جو انہوں نے کام کر دیے ہوئے ہیں بجلی کے بلوں میں، مہنگائی میں، کہ آدھے سے زیادہ آبادی جو ہے وہ
زکوٰۃ کے مستحق۔ اس وقت پاکستان میں 24 کروڑ کی آبادی ہے اور 35 لاکھ سے 40 لاکھ گھروں میں اے سی لگے ہوئے ہیں۔ 24 کروڑ میں سے آدھا کروڑ بھی نہیں، اس سے نیچے جتنے ہیں وہ سارے زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ جو اے سی بھی نہیں لگوا سکتے وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ چھپے ہوئے یا اعلانیہ ان کی مدد کریں۔ لوگوں کو سوچنا چاہیے، عمرہ کو سوچنا چاہیے۔ تو یہ فقراء ہیں، مسکین ہیں، عاملین زکوٰۃ، جو زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرتے ہیں، ان کے عہدیدار، ان کے سارے لوگ، جو محکمہ ہے اس کے لیے بھی اسی میں سے پیسے دینے چاہیے۔ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، یہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے نا فتح مکہ کے بعد، طلحہ کا ایک صحابہ، پھر جب فتح مکہ ہوئی تو سارے مسلمان ہوئے، ان کو طلحہ کا طلاق آزاد کر دیا۔ ان کو حضور اس لیے پیسے دیتے تھے کہ وہ اسلام کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا کہ ان کو دو۔ جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے بند کر دیا۔ لوگوں نے کہا یہ تو قرآن میں لکھا ہے، آپ نے پیسے بند کر دیے ان کے۔ فرمایا قرآن نے جس وقت کہا تھا تب ضرورت تھی، اب اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو اتنے زیادہ مسلمان ہمارے پاس ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے ان کی، اور اگر یہ گڑبڑ کریں گے تو میں تلوار سے انہیں سیدھا کر دوں۔ تو آبادی مسلمانوں کی یا پاکستان کی آبادی جب ضرورت تھی مسلمانوں کی تب تو آبادی بڑھانی چاہیے تھی۔ اب تو پاکستان کے ریسورسز دیکھیں کہ ایک جاب آتی ہے اور اس کے لیے سینکڑوں لوگ اپلائی کرتے ہیں۔ ایک نوکری آتی ہے، کئی سو لوگ اس کے لیے لینے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر آبادی کو کنٹرول کریں تو پھر یہ ہے کہ آپ کے ریسورسز جو ہیں وہ آپ کے مطابق ہوں۔ 24 کروڑ کا ملک ہے، اگر یہی ملک 6 کروڑ کا ہوتا، 5 کروڑ کا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ اتنی مہنگائی بھی نہ ہوتی اور اتنا لوگ جو ہے وہ پریشان بھی نہ ہو۔ تو ان چیزوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ جس وقت حضور نے چیزیں فرمائیں اس وقت ماحول، حالات ہوتے تھے، اب اور ہے۔ وفی الرقاب، غلاموں کو چھڑانے کے لیے، گردنیں چھڑانے کے لیے، غارمین جن پہ قرض ہے ان کے قرض اتارنے کے لیے بھی زکوٰۃ کو استعمال کرو، صدقات کو استعمال کرو۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، مسافروں کے لیے جو آپ چیزیں بناتے ہیں، سرائے وغیرہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ اب ہم نے سورہ حشر کی 2 آیات کا مطالعہ کیا، سورہ انفال کو دیکھا اور سورہ توبہ کو دیکھا، تو ہمیں پتہ چلا کہ زکوٰۃ کیا ہے، صدقہ کیا ہے، غنیمت کیا ہے، مال فے کیا ہے، خمس کیا ہے۔ اس میں اب فرق پتہ چل گیا، آپ پتہ چلا فرق کہ نہیں چلا؟ اب یہ جو صدقہ ہے، ہاں ایک اور چیز اس میں بیان کر دوں کہ جو امیر سید ہے نا وہ غریب سیدوں کو زکوٰۃ تحفۃً دے دیں، نہ بتائیں۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ بے شک آپ ویسے ہی دے دیں، بتا کے بھی دے دیں، لیکن اگر نہیں دینا چاہتے تو تحفۃً دیں۔ عمرہ آل محمد، غربہ آل محمد کو
صدقہ دے دیں، اپنی زکوٰۃ دے دیں، لیکن لوگوں کی زکوٰۃ نہ دیں۔ وہ حضور نے فرمایا ان ھذا الصدقہ انما ہی اوساخ الناس وانھا لا تحل لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آل محمد کے لیے جو صدقہ زکوٰۃ ہے یہ نہیں ہے، یہ امت کا میل کچیل ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمَسَهُ وَلِلرَّسُولِ، ان کے لیے خمس ہے، ہماری کمائیوں میں سے 20%۔ حضرت امام حسن علیہ السلام حضور کے ساتھ جا رہے تھے، ایک ڈھیر لگا ہوا تھا، کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اس میں سے ایک کھجور انہوں نے اپنے منہ میں ڈال لی۔ حضور اکرم، یہ بخاری کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی ڈال کے باہر نکالا، کخ کخ لیطرحها ثم قال اما شاء انا لا ناکل الصدقہ هذا اوساخ الناس۔ حسن نہیں، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ امت کا میل کچیل ہے آپ کے لیے، آپ آل محمد۔ فرق بتا دیا نا کہ آل محمد میں اور عام لوگوں میں فرق کیا ہے۔ تو یہ چیزیں اس لیے میں رات کو تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا، تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں، اور انہوں نے یہ ابھی اس کا اردو ترجمہ نہیں ہوا، یہ بھی یہ عربی ہے، اور انہوں نے اپنے الفاظ خود اپنے قلم سے عربی میں لکھا ہوا ہے، فاطمہ علیہ السلام، یہ امام فخر الدین رازی نے لکھا۔ یہ کہتے ہیں یہ آپ نے اب بنا لیا علیہ السلام کا نا، یہ 900 سال پرانی کتاب ہے، اس میں بھی لکھا۔ بخاری کی پہلی آپ جلدیں دیکھیں، جو بخاری صحیح بخاری ہے، جو سیاست ہے، اس میں بھی جب اہل بیت کا ذکر ہوتا تھا تو علیہ السلام لکھتے تھے۔ اب یہ ایک باغ فدق یا فدق، یہ جب خیبر فتح ہوا تو یہ بھی مال فہ میں آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال فرماتے تھے۔ اپنے لیے آپ نے رکھا ہوا تھا، اپنے مصارف کے لیے۔ اپنی بیویوں کو آپ پورے سال کا راشن ڈال دیتے، پورے سال کا راشن ڈال کے دے دیتے، پورے سال کا آپ اپنی بیویوں کو راشن ڈال دیتے۔ یہ بڑا مشہور ہے جی کہ آپ کے گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، صحیح ہے، لیکن یہ خیبر سے پہلے کے واقعات تھے۔ جب خیبر فتح ہو گیا 7 ہجری میں، اس کے بعد کے حالات مختلف تھے۔ پورے سال کا راشن ڈال کے آپ دیتے تھے بیوی، یہی خیبر کی زمینوں میں فدق میں سے بنو نزیر، بنو قریظہ، خیبر، فدق۔ نزیر کی جب زمینیں آئیں، جب قریظہ کی آئیں، خیبر کی آئیں، تو جب حضور کا وصال ہوا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ یہ باغ ہمارا، ہمیں دے دیں۔ انہوں نے کہا جی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انبیاء کی میراث نہیں، اگر آپ نے حضور سے سنا ہے کہ ان کے بعد یہ باغ آپ کا ہے تو آپ مجھے کوئی حدیث بتا دیں تو میں حاضر ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے نہیں سنا۔
چلی گئی۔ حضور کے 6 ماہ بعد ان کا وصال ہو گیا۔ حضور کے 2.25 سال بعد حضرت ابوبکر بھی کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا تو حضرت عمر فاروق نے حضرت علی کو لیز پہ باغ فتح کی، حضرت علی اور حضرت عباس کو۔ یہ رات کو میں، یہ بھی تفسیر ابن کبیر میں امام فخر الدین رازی نے 900 سال پہلے کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہو کہ علی ید علی، کہ انہوں نے باغ فتح پھر حضرت علی اور حضرت عباس کے استعمال میں رہا۔ اب اس میں جو اصل چیز میں نے بیان کرنی تھی، ابھی تو میں تمہید باندھ رہا تھا، ٹائم کیا ہو گیا؟ 2:06 تو انشاءاللہ وہ اگلی دفعہ بیان کریں گے، تھوڑا لمبا ہے وہ، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ابھی تو اس آیت کہ میں پہلے اسے بیان کر رہا تھا، آخری حصے میں یہ آیت کا آخری حصہ تھا، تو اس پہ انشاءاللہ اگلے جمعے گفتگو کریں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جو رسول دے دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک دو۔ یہ نہیں کہا کہ جو رسول نہ دیں وہ نہ لو، روک دیں رک جاؤ، صرف مال کی بات نہیں ہے، جو رسول نے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ وما علینا